أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरह फातिर रुकू नंबर 4। अलम तर अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई माअ फ़अख़रजना बिही समरातिम मुख़्तलिफ़न अल्वानुहा व मिनल जिबालि जुददुम बीज़ुम व हुमरुम मुख़्तलिफ़ुन अल्वानुहा व गराबीब सूद व मिनन नासि वद्दवाब्बि वल अनआमि मुख़्तलिफ़ुन अलवानुहु कज़ालिक इन्नमा यख़शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर। इन्नल्लज़ीना यत्लूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताबि हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि इन्नल्लाह बिइबादिही लख़बीरुम बसीर। थुम्मा औरथनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़तसिद व मिनहुम साबिक़ुम बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। जन्नातु अदनि यदख़ुलूनहा युहल्लौन फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्न रब्बना लग़फ़ूरुन शकूर। अल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ामति मिन फ़ज़लिही ला यमस्सुना फ़ीहा नसबुन वला यमस्सुना फ़ीहा लुग़ूब। वल्लज़ीना कफ़रू लहुम नारु जहन्नम ला युक़ज़ा अलैहिम फ़यमूतू वला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा कज़ालिक नजज़ी कुल्ल कफ़ूर। वहुम यस्तरख़ून फ़ीहा रब्बना अख़रिजना नअमल स्वालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। सूरह फातिर जो मक्की सूरत है, अल्लाह पाक ने यहाँ रुकू नंबर 4 के अंदर
اپنی عظیم قدرتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے جو پہلی آیت کریمہ ہے اس میں قدرت الہی کا بیان۔ الم تر ان اللہ، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ بے شک اللہ پاک نے انزلہ اتارا من السماء آسمان سے، ماء پانی۔ یہاں پڑھتے ہوئے جب وقف کریں گے تو حمزہ کے اوپر جو دو زبر ہے وہ الف بن جائے گا۔ ماء پانی، پانی اللہ پاک نے اتارا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا، پس ہم نے نکالے اس کے ساتھ ثمرات، پھل، پھل نکالے، مختلفاً الوانها، جن کے رنگ مختلف ہیں، وَمِنَ الْجِبَالِ، اور پہاڑوں سے جدادن، کئی ٹکڑے، کئی حصے، کئی قطعے ایسے ہیں، بیزن جو سفید ہیں، وَحُمْرٌ اور سرخ ہیں، مختلف الوانها، جن کے رنگ مختلف ہیں، وغرابیب سود، اور کچھ سخت کالے سیاہ ہیں۔ سود کہتے ہیں کالا، اور غرابیب سیاہ، زیادہ ہی کالا۔ یہ سود کی تاکید کے لیے ہے، زیادہ سخت کالا۔ اللہ پاک نے اس سے پہلے سورہ رات کے اندر بھی اس طرح کی چیز کا ہی تذکرہ فرمایا۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے مختلف ٹکڑے ہیں، وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور باغات ہیں انگوروں کے، وَزَرْعٌ اور کھیتیاں، وَنَخِيلٌ اور کھجوریں، سنوان وغیر سنوان، کئی تنوں والے اور ایک تنے والے، یسقى بماء واحد، جنہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ پانی ایک ہی ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر ذائقے مختلف ہیں۔ ایک پھل ہے، اس کی آگے کتنی قسمیں ہیں، یہ فلاں قسم ہے، یہ فلاں قسم ہے، مختلف ذائقے، مختلف رنگ۔ اور پہاڑوں میں اللہ پاک نے رنگ مختلف رکھے ہیں، ایک پہاڑ کا ایک رنگ ہے، دوسرے کا دوسرا ہے۔ اور کبھی آپ بھائیوں نے دیکھا ہی ہوگا کہ پتھر ایک ہے اور ایک پتھر کے اندر کئی رنگ ہیں، تو ان رنگوں کو بھرنے والا کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو عنوان ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، قدرت الہی، مختلف الوانہا وغرابیب سود، چھوٹی چھوٹی لائنیں اور لکیریں، ان کے اندر بنانے والا اور رنگ بھرنے والا اللہ احکم الحاکمین ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ، اور انسانوں سے اور چوپاؤں سے، وَالْأَنْعَامِ، اور مویشی جانور، مختلف الوانہ، جن کے رنگ اسی طرح مختلف ہیں۔ انسانوں کے رنگ مختلف ہیں، کوئی زیادہ ہی کالے، کوئی زیادہ ہی سفید اور سرخ، اور کچھ درمیانے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ کالا بنایا نہ سفید بنایا، بلکہ بین بین کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ مختلف الوانہ کذالک انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں سے علماء، جاننے والے۔ علماء کرام کو جتنا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے عام لوگوں کو نہیں ہوتا۔
اس لیے کہ وہ رب کائنات کی قدرت کی نشانیوں سے خوب واقف ہوتے ہیں، اللہ کو بھی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے امر پر عمل بھی کرتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں علماء کرام، علم والے، علم بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ حدیث پاک میں بڑا خوبصورت واقعہ ہے اس خشیت اور ڈر کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کی نماز کے وقت گھر سے باہر تشریف لے گئے تو ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مصلی پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہیں۔ آپ باہر گئے، تشریف لے گئے، نماز فجر، پھر اس کے بعد نماز اشراق، دن چڑھ گیا، دن کافی بلند ہوا تو پھر آپ واپس گھر تشریف لائے۔ سوال کیا کہ تم اسی حالت میں ہو صبح سے مصلی پر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں؟ تو عرض کیا ہاں یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا 3 دفعہ اگر یہ 4 کلمے پڑھ لیتی، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، صبح فجر سے لے کر اب تک نماز چاشت کے وقت تک جتنا بھی تم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، اگر یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیتی تو سارے ذکر سے زیادہ بھاری ہو جاتا، ثواب لے جاتا۔ تو یہ علماء کی شان ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے وقت میں ثواب زیادہ، کام تھوڑا، اجر زیادہ۔ ہر آدمی کو پورا علم نہیں نہ ہوتا، علماء کے پاس پورا علم ہوتا ہے، تو وہ جانتے ہیں یہ عمل تو چھوٹا ہے لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے، چنانچہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال جن کا اجر زیادہ ہے علماء کرام وہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ تعالیٰ سے علماء ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی میں، سنن ابن ماجہ اور دوسری حدیث کی کتابوں میں علماء کی فضیلت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی جس کے اندر کل 5 باتیں ہیں۔ نمبر 1، من سلک طریقہ یطلب فیہ علما سلک اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو شخص اللہ کے دین کا علم سیکھنے کے لیے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کھول دیتا ہے۔ آپ میرے بھائی قرآن کریم کی تعلیم کے لیے اس مجلس میں حاضر ہو تو جن راستوں میں چل کے آئے ہو وہ راستے دیکھنے میں تو ہمارے شہر کی سڑکیں ہیں اور گلیاں ہیں، اللہ کے ہاں آپ جنت کی شاہراہ پہ چل کے آئے ہو۔ من سلک طریقہ، دوسرا فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اللہ کے فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، آسمانوں کی اور زمینوں کی ہر چیز ہی علماء کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ وہ مچھلیاں جو پانی میں ہیں اور وہ چیونٹیاں جو اپنے بلوں میں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ علماء کو معاف فرما دے، علم والوں کو معاف کر دے۔ چوتھا فرمایا وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، ایک عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے کَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، جس طرح 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ہے تمام ستاروں پر۔ 5ویں اور آخری بات جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام اللہ کے نبیوں کے وارث ہیں، وارث ہیں۔ تو وارث کون ہوتا ہے؟ جو قریبی ہوتا ہے۔ تو عزیز بھائیو، علماء سے محبت کیا کرو، علماء کا احترام کیا کرو،
اور علماء کرام کا نام بڑے محبت کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ، اکثر ایسے ہوتا ہے کہ نام لینے میں بھی بے ادبی سے، کل میرے پاس ایک جوان آیا کہ ہم نے جی جلسہ رکھا ہے اور بہت بڑے عالم دین کا نام لے کر بغیر کسی ادب احترام کے پورے بے ادبی کے لہجے میں کہ میں نے فلاں مولوی سے ٹائم لے لیا ہے، جلسہ رکھ رہا ہے اپنی مسجد میں، حالانکہ بہت بڑے عالم دین ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، جب کائنات کی ہر چیز بخشش کی دعا کرتی ہے تو اللہ بھی ان کو معاف کرتا ہے، تو آپ بھی معاف کر دیا کریں اور احترام کیا کریں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اس سے پہلے کئی دفعہ عرض کیا گیا کہ کسی بھی عالم دین کو جس کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، آپ اسے گہری دوستی کر لیں، گہری دوستی، ہر کام میں ان کو شامل رکھیں تاکہ آپ کو رہنمائی ملتی رہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء ان اللہ، بے شک اللہ تعالی عزیز غفور، بہت زیادہ غالب، غفور، بے حد بخشنے والا۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، علماء کی شان، علماء کرتے کیا ہیں؟ بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، یہ علماء کی شان ہے۔ اگر تلاوت نہیں کرتے تو اس نے اپنے علم کا حق ہی نہیں ادا کیا۔ اگر کوئی عالم دین کتاب اللہ کی تلاوت نہیں کرتا تو اس نے علم کا حق نہیں ادا کیا۔ دوسرا کام، واقام الصلاۃ، انہوں نے قائم کی نماز، نماز کے وہ بڑے پابند ہوتے ہیں علم والے، یہ دوسری شان ہے ان کی۔ اگر نماز میں سستی ہے کہ سمجھو کہ اس نے علم کا حق ہی نہیں ادا کیا، علم سے دور ہے۔ تیسری شان، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور انہوں نے خرچ کیا اس سے جو ہم نے ان کو دیا، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، پوشیدہ بھی اور علانیہ بھی۔ یرجون تجارۃ لن تبور، وہ امید کرتے ہیں تجارتاً، ایسی تجارت کی، لن تبور، جو کبھی برباد نہ ہوگی، جو کبھی برباد نہ ہوگی، کبھی ختم نہ ہوگی۔ وہ کون سی تجارت ہے؟ وہ علم کے صدقہ جاریہ کی تجارت ہے۔ ایسا ہے صدقہ جاریہ علم کا، 100 200 400 سال گزر گئے تو پھر بھی صدقہ جاریہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اللہ پاک نے بڑی بڑی برکتوں سے نوازا ہے علم والوں کو، اور ایسی تجارت جو بالکل ختم نہیں ہوگی، جاری و ساری رہے گی۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ وہ انہیں ان کے اجر پورے پورے دے، ویزیدہم من فضلہ، اور زیادہ دے ان کو اپنے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ انہ غفور شکور، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا، شکور، قدردان، شکور قدردان۔ اللہ پاک بڑے قدردان ہیں، مہربان بھی ہیں، سبحان بھی ہیں، رحمان بھی ہیں اور قدردان بھی ہیں۔ شکور، تھوڑی نیکی کا اجر زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، اور وہ چیز جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف کتاب سے، وہ حق ہے۔ حق کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے، اس کے علاوہ حق ہے ہی نہیں، وہی حق ہے۔ مصدقا لما بین یدی، تصدیق کرنے والا، لما، اس کے لیے، بین یدی، جو اس سے پہلے ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ لخبیر، پوری خبر رکھنے والا ہے، بصیر، سب کچھ دیکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا، الذین، ان بندوں کو، اصطفینا،
جن کو ہم نے چن لیا، من عبادنا، اپنے بندوں سے۔ عزیز بھائیوں، آپ کو اللہ پاک نے چن لیا ہے اپنی کتاب کا وارث بنانے کے لیے، کہ ساری کائنات کے کام چھوڑ کر قرآن پاک کی پاکیزہ مجلس میں حاضری، یہ مصطفیٰ لوگوں کا کام ہے۔ اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنایا، ہم نے توفیق بخشی ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا اپنے بندوں سے۔ پھر آگے ان کی 3 قسمیں بیان فرمائیں۔ جو لوگ کتاب کے وارث ہیں ان کی 3 قسمیں۔ نمبر 1، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، عمل ہی نہیں کرتے، اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، یہ ایک قسم ہے۔ دوسری قسم، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ ان میں سے درمیانے، میانہ روی، درمیانے نیکیاں بھی کرتے ہیں اور کچھ ان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم، سبحان اللہ، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں نیکیوں میں آگے نکل جانے والے، آگے نکل جاتے ہیں۔ سورۃ رحمان جو 27ویں پارے میں ہے، 3 رکوع ہیں، اللہ پاک نے اس سورت میں لوگوں کی 3 قسموں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ساتھ ہی سورۃ الواقعہ ہے، سورۃ الواقعہ کے بھی 3 ہی رکوع ہیں، اور اس سورہ مبارک کے اندر بھی رب کائنات نے انسانوں کی 3 قسموں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہاں بھی 3 قسم ہے، ایک ظالم لنفسہ، اور دوسری مقتصد، اور تیسری سابق بالخیرات۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم کو سابق بالخیرات میں شامل فرما دے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ ہاں، یہ بات ہے، جو سابق بالخیرات ہیں وہ تو اللہ کے فضل سے سیدھے جنت کے وارث ہیں، اور جو مقتصد ہیں ان کا معاملہ پھر اللہ کے سپرد ہے۔ دیکھو کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں کہ گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر نتیجے اللہ کے پاس ہیں۔ اور جو ظالم لنفسہ ہی ہے، اپنی جان پر ظلم کرنے والے، اگر یہ کتاب کے وارث ہیں اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، تو ایک دن آئے گا اپنے گناہوں کی سزا پا کے کسی نہ کسی دن اللہ تعالیٰ کی جنت میں چلے جائیں گے۔ ہیں تینوں، آگے پھر تینوں کے بارے فرمایا، جنات عدن یدخلونہا، ہمیشگی کے باغات، عدن ہمیشگی کے باغات، جن میں داخل ہوں گے کچھ سیدھے جنت میں، اور کچھ اپنے وزن کرا کے، اور کچھ سزا پا کے، یدخلونہا، داخل ہوں گے ان باغات میں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہنائے جائیں گے، یحلون پہنائے جائیں گے، فیہا ان باغات میں، من اساور کنگن، من ذہب سونے کے، ولؤلؤا اور موتی، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا ریشم، فیہا ان باغات میں، حریر، ریشم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبس فی الآخرہ، صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، دنیا میں جو ریشم پہنتا ہے نا، اللہ کی جنت میں نہیں پہنے گا، نہ جنت میں جائے گا نہ پہنے گا۔ عزیز بھائیوں، ریشمی لباس سے حتی الامکان، جس طرح شک بھی پڑ جائے نا اس کو چھوڑ دینا ہے، شک پڑ گیا اس کو چھوڑ دینا ہے۔ دا ما یریبو کا، جس لباس میں شک بھی پڑ گیا ہے چھوڑ دو۔ حلال کپڑے تھوڑے ہیں، اتنے ہیں کہ ان کی قسمیں شمار میں نہیں آ سکتی، کوئی گنتی نہیں کر سکتا، تو جس میں شک پڑ جائے اس کو چھوڑ دیں۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور وہ کہیں گے سبحان اللہ، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ بڑا پیارا جملہ ہے، الحمدللہ،
یہ صورت کی ابتدا بھی اسی سے، الذی اذہب عنا الحزن، وہ اللہ جو لے گیا، اذہب دور کر دیا ہم سے، الحزن غم، ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا پروردگار لغفور بہت زیادہ بخشنے والا، شکور نہایت قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قدردان ہے، معاف بڑا کرتے ہیں اور چھوٹی نیکی پہ اجر زیادہ، یہ ہے شکور، قدردان۔ قدردان اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے رنج سے اور غم سے دور فرما دی ہے۔ الذی احلنا دار المقامہ، وہ اللہ جس نے ہمیں اتارا، احلہ اتارا، اتارا نہ ہم کو، دار المقامہ ہمیشہ رہنے کے گھر میں، دار المقامہ، مقامہ ہمیشہ رہنے کا، دار گھر، من فضل ہی اپنے فضل سے، اپنے فضل سے۔ دنیا میں کئی دفعہ آپ نے سنا ہی ہوگا، بڑے بڑے اچھے گھر لوگ بناتے ہیں، رہنا نصیب ہی نہیں ہوتا، اگر رہنا بھی ہے تو بالکل تھوڑے عرصے کے لیے۔ تو یہ گھر ایسا ہے دار المقامہ، ہمیشہ رہنے کا، ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ لا یمسنا فیہا نصب، نہیں پہنچے گی ہم کو، نہیں چھوئے گی ہم کو، فیہا اس میں، اس اللہ کی جنت میں، نصب کوئی تکلیف، کوئی تکلیف، ولا یمسنا فیہا لغوب اور نہ پہنچے گی ہم کو اس میں تھکاوٹ، لغوب تھکاوٹ، تھکنا نہیں ہے، نہ کوئی مشقت ہے اور نہ کوئی تھکاوٹ ہے، نصب تکلیف، لغوب تھکاوٹ، کوئی نہیں ایسا۔ تو یہ سارے کا سارا من فضل ہی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے، لن يدخل احدا عمله الجنہ، کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ تو لوگوں نے پھر سوال کر دیا، ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اللہ کے نبی؟ فرمایا ہاں، لا الا ان یتغمدنی اللہ بفضل ورحمت، مجھے بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ فضل و رحمت کے ساتھ ڈھانپ لے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 5673۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، آگ ہے۔ لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا، کہتے ہیں کام تمام ہو گیا، ان کا کام تمام نہیں ہوگا، نہ ان کو موت آئے گی۔ لا یقضی علیہم، نہیں ان کا کام تمام ہوگا، فیموتوا کہ مر جائیں، مریں گے نہیں، موت نہیں آئے گی، خواہش کریں گے، بلکہ جو فرشتہ ہے اس سے درخواستیں کریں گے، فنادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، تیرا رب ہمیں موت دے دے، موت نہیں آئے گی، نہ ان کا کام تمام ہوگا، نہ ان کو موت آئے گی۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہلکا کیا جائے گا اس کے عذاب سے۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر نہ شکرے کو، کفور نہ شکرا، نہ شکرا، یہ شکور کے متضاد الفاظ میں سے ہے، شکور قدردان اور کفور نہ شکرا، جس کے اندر کسی قسم کی صلاحیت ہی نہیں کہ وہ کو قدر کر سکے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ چلائیں گے، یسترخون چلائیں گے جہنم میں، ربنا اخرجنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال، نعمل صالحا، ہم عمل کریں صالح، غیر الذی کنا نعمل، علاوہ اس کے جو ہم کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ دفعہ آیا ہے۔ جہنمی لوگ کہیں گے یا اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، عمل صالح کریں گے، اور ایمان اور عمل صالح۔ غیر الذی کنا نعمل اولم نعمرکم، کیا ہم نے عمر نہیں دی تمہیں، ما یتذکر فیہ من تذکر،
جو نصیحت پکڑے اس میں، جو نصیحت پکڑنا چاہے، وجاءکم النذیر، اور آیا تمہارے پاس ڈرانے والا، فذوقوا، پس تم چکھو، فما للظالمین من نصیر، نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ تو یہ جو عمر ہے نا، جو آدمی بالغ ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، اللہ پاک نے اسے فہم کی عمر دے دی ہے، اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ خاص کر حدیث میں ایک آدمی کا نام آتا ہے جس کی عمر 60 سال یا 60 سے اوپر ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی عذر قبول ہی نہیں کرنا، کوئی عذر بھی۔ اور جو عاقل بالغ ہے، جو بالغ ہو گیا ہے، اس کو بھی اللہ نے فہم کی عمر دے دی ہے، اب وہ کو بہانہ تو نہیں کر سکے گا۔ اور خاص الخاص جو 60 یا 60 سے اوپر ہے، اس کا تو ذرہ بار عذر قبول نہیں کیا جانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔